تو یہ ہم ہیبرون میں کھڑے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں اسحاق علیہ السلام اور ان کی بیویوں کی قبر مبارک۔ 1000 سال پرانا وہ ممبر اوریجنل حالت میں آج تک موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم یروشلم میں ہی مقیم تھے اور یہاں پہ جو بھی مقدس مقامات تھے اور جو سیر کی جگہ تھی وہ ہم نے دیکھ لی تھی۔ تو آج ہم نے صبح اٹھے ہیں، ناشتہ کیا ہے، بہت زبردست ناشتہ ہے ہوٹل کا، اور یہاں سے ہم اپنی گاڑی کا سفر شروع کریں گے۔ ہم نے آج ٹیکسی ہائر کی ہے اور ٹیکسی میں ہم چلیں گے پہلے ہیبرون کی طرف۔ ہیبرون میں اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، جن کا نقب اسرائیل تھا، اور اسی وجہ سے یہ یہودیوں نے جو ملک آباد کیا ہے اس کا نام اسرائیل رکھا ہے، تو ہم چلیں گے ان کے مزارات کی سیر کے لیے۔ تو ہم اگلے 3-4 دن ارادہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل میں جو بھی انبیاء کی مقدس جگہ ہیں، مزارات ہیں، ان کی سیر کریں۔ بتاتا چلوں کہ ہیبرون یہاں سے کوئی 50 منٹ کے فاصلے پر ہے، کوئی 40 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جائیں گے ہیبرون۔ یہ اب ہم یروشلم سے نکل کے فلسطین کے دیہی علاقوں میں آ گئے ہیں۔ سامنے آپ کو اسرائیلی فوج کی یہ چیک پوسٹ نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ جہاں بھی فلسطینی آبادی ہے ویسٹ بینک میں، مغربی کنارے میں، وہاں سامنے انہوں نے چیک پوسٹیں بنائی ہوتی، تو جب چاہیں یہ فلسطینی علاقوں کو بند کر سکتے ہیں جب جنگ ہو یا کوئی اور خطرہ ہو۔ تو یہ اب ہم اسرائیل کے ایریا سے نکل کے فلسطینی جو ایڈمنسٹریٹو ایریا ہے، یہ انتظام فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہے، ان علاقوں میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی حالات اتنے برے نہیں ہیں، کافی ترقی ہوئی ہے۔ یہ ہم 45 منٹ کا فاصلہ طے کر کے ہیبرون پہنچ گئے۔ یہ ہیبرون کا پرانا بازار تھا اور یہ بازار کافی اچھا تھا، لیکن پھر جب مسجد ابراہیمی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ بند کر دیا۔ اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ مسجد ابراہیمی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ آدھی اسرائیلیوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، اور آدھی مسلمانوں کے پاس ہے۔ چونکہ ہم مسلمانوں والی سائڈ سے جا رہے ہیں، اوپر کی طرف ہمارا سفر جاری ہے، تو یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کی قبر بھی ہے، لیکن وہ چونکہ یہودیوں والی سائڈ سے اس کا ایکسیس ہے تو ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ لیکن یہاں پہ ہم جیسے اندر داخل ہوں گے، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی مزارات ہیں، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور یوسف علیہ السلام کا مزار بھی ہے جو ہم نیچے جا کے وہ آپ کو وہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو ہم کھڑے ہیں مسجد ابراہیمی میں، ہیبرون میں، خلیل میں۔ ہیبرو جو یہودیوں کی زبان ہے، یہ اس وجہ سے کہ اس کو ہیبرو کہتے ہیں۔ تو یہ ہم ہیبرون میں کھڑے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا یہودی ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہی پہ ان کے ساتھ پیچھے اسحاق علیہ السلام اور ان کی بیوی کا مزار ہے، اور اس کے ساتھ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا مزار بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کیونکہ یہودی یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے یہودی تھے، تو یہاں پہ ان کا بھی ایک دعویٰ ہے، اور اس وجہ سے میں اگر آپ کو اندر سے دکھاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے، یہ قبر مبارک میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ یہ بلٹ پروف پارٹیشن ہے، تو اس سائڈ سے یہودی آتے ہیں، اس کا مزار کی زیارت کرتے ہیں، اور اس سائڈ سے مسلمان آتے ہیں۔ اور یہ سامنے جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے، اس سے اس پار یہ یہودیوں والا ایریا ہے جہاں پہ یہودی آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور اسی سائڈ پہ یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے، اور چونکہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ملی تو اس وجہ سے ہم آج آپ کو یعقوب علیہ السلام کی قبر کی زیارت نہیں کرا سکتے۔ لیکن اس سائڈ پہ جو اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی قبر تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک خاص اور چیز ہے، یہاں پہ یہ محراب بنا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امامت کرتے تھے تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھاتے تھے۔ سامنے میں ابھی آپ کو کمرے میں لے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اسحاق علیہ السلام اور ان کی بیویوں کی قبر مبارک۔ یہ مسلمانوں کی حصے والی مسجد ہے جو مسلمانوں کے لیے کھلی رہتی ہے۔ یہ میری لیفٹ سائڈ پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے، یہاں سے ہٹ جائیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ Bu sebepten dolayı onun da kabri iyi bir kaynağı.
دیکھیں حضرت اسحاق علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہودیوں کی نسل چلی اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی. اس کے ساتھ میں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کا روضہ ہے، مبارک مقام ہے. یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، اس مسجد کی طرز تعمیر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یروشلم کو فتح کیا تو انہوں نے ایک یروشلم میں اور یہاں پہ ہیبرون میں یہ اپنا ممبر رکھا تھا، اور یہ ہزار سال پرانا وہ ممبر اوریجنل حالت میں آج تک موجود ہے. اور ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ادھر ایک اور چیز بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نزدیک سے آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ میں اگر اس کو تھوڑا سا زوم کروں تو یہاں پہ یہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب ہیبرون میں خطبہ دیا کرتے تھے تو یہ وہی ممبر آج تک یہاں پہ موجود ہے. اور یہ وہ لکڑی کا کام ہوا ہے بہت زبردست، یہ دیکھیں. اور یہ اسی زمانے کی اوریجنل حالت میں یہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے. میں اب یہ اس کی طرز تعمیر اور مسجد کی طرز تعمیر بھی دکھاتا ہوں آپ کو. اور یہ دو شمعیں لگی ہوئی ہیں، یہ ایک شمع یہ ہے اور ایک یہ ادھر ہے. یہ خصوصی طور پر 500 سال پہلے دمشق سے لائی گئی تھی اور یہی وہ پرانی شمع یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ ہے محراب مسجد کا جس پر سونے کا کام ہوا ہے، موزیک بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اعلیٰ. اور یہ اگر میں آپ کو مسجد کی چھت دکھاؤں، یہاں پہ پہلی دفعہ جب میں آیا تھا تو اس وقت اتنے زائرین نہیں آتے تھے، لیکن آج کل کافی زائرین یہاں پہ آتے ہیں. یہ دیکھیں چھت کا کام بھی بہت زبردست ہوا ہے اور یہ بہت ہی ایری ہے، ہوادار ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہاں پہ آنے کی بات یہ بیت المقدس سے یا فلسطین کے جو یروشلم ہے وہاں سے آپ آئیں تو تقریباً 30 کلومیٹر ہے. ٹیکسی سے بھی آ سکتے ہیں، بس سے بھی آ سکتے ہیں. اور یہ وہ غار شریف ہے، جو قبریں ہیں یہ ان کی جو نیچی سطح والی قبریں ہیں وہ اس غار میں یہاں پہ پڑی ہیں. تو بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور یہاں پہ آ کے آپ کو ایک تاریخ کا ایک بہت دلچسپ ملتا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے جو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں وہ سروں کو کور کرنے کے لیے خصوصی طور پر یہ لباس پہنے ہوتے ہیں تاکہ مسجد کا احترام باقی رہے. تو پردہ کور کرنے کے لیے عورتوں کو بھی یہاں پہ آنے کی اجازت ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہاں پہ نیچے حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بھی ہے، وہ نارملی بند ہوتا ہے اور زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. ابھی ہم نے اسپیشل پرمیشن لی ہے اور وہاں ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں اور آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی بھی زیارت کراتے ہیں. وہاں پہ زائرین تھوڑے کم ہیں. دوستو یہ ہم اسی مسجد ابراہیم میں ہیں اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ہے. یوسف علیہ السلام مقام ہم نے اسپیشل ریکویسٹ کی اور یہ اپنے لیے مقام کھلوایا، کیونکہ نارملی یہ مقام بند ہوتا ہے، لیکن ہم اتنی دور سے آئے تھے تو ہمارے ساتھ جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ میں ان کو بلاتا ہوں مجاور کو، اور وہ آئے. چونکہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ زیارت کے لیے نہیں آتے اور یہ اصل میں قبریں نیچے ہی ہیں، اس نے ہمارے لیے اسپیشل کھلوایا ہے. اور یہ جو مسجد ابراہیمی ہے اس کے اوپر والی جگہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں. Speak Arabic? لا يوسف واحد يوسف نجوش This one is يوسف Okay. مقام قبر تحت. يوسف خارج الصورة. اوکے. اسحاق يعقوب ابراهيم غاد هذا بني جديد. یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی دو قبریں مسلمانوں کی ہیں اور یہ جو یہاں سے تھوڑے سے ادھر آ جائیں تو یہ جو پارٹیشن ہوئی ہے اس طرف جو ہم نے اوپر سے آپ کو دکھایا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اسحاق علیہ السلام کی جو تھی وہ ان کو ہم نے دکھایا ہے آپ کو، وہ اس دیوار کے اس سائڈ پہ ہیں. اور یہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کو شکر الحمدللہ نے ہمیں اس کی زیارت کرائی اور آپ نے بھی ہمارے ساتھ اس کو دیکھا.
ہیبرون سے ہم نکل کے شمال کی طرف ایک مقام ہے، جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہلہل کی طرف ہم جا رہے ہیں، جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے۔ جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے ساتھ ان اچھے مقامات کی سیر کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، اور ہلہل کی طرف چلتے ہیں، پھر بنی سعید جائیں گے۔ تو ہماری اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔